شہر جلتا رہا۔ لندن میں اپارٹمنٹ میں پہنچنے سے پہلے اس کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں کہ لندن جانے کا منظر کیوں اور کیسے بنا۔ اس کا جواب ویسے ہے صرف ایک لفظ اور اسے کہتے ہیں قسمت۔ ایک طرف وہ ہوا جس کی وجہ سے گھر میں رہنا مشکل ہوا، اور دوسری طرف وہ بھی ساتھ ہی ہوتا گیا جس کی وجہ سے پردیس پہنچنا آسان ہوتا گیا۔ آور گلاس کی طرح خاک خود ہی یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گئی۔ منیر نیازی صاحب کی ایک نظم ہے، ہونی دے ہیلے کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، یہ گلاں ہن کرن دیاں نہیں، ویلے لنਘ گئے توبہ والے راتاں ہوکے پرن دیاں نہیں، جو ہویا ہے ہونا یہی سی تے ہونی روکیاں رکدی نہیں، ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں۔ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی۔ سب کچھ بتانا تو مشکل ہوگا، کچھ کردار آج اس دنیا کو چھوڑ کر جا بھی چکے، کچھ کی اگلی نسل شاید اپنے رشتوں پر میرا حق ماننے سے انکار ہی کر دے۔ یقیناً آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ کوئی بھی کہانی، ناول، یادداشت اپنے عہد کی بھی عکاس ہوتی ہے۔ ٹالسٹائی کا وار اینڈ پیس ہو یا میکسم گورکی کا لازوال ناول ماں، یا پچھلی نسل کا شہاب نامہ، ہر ایک ہمیں اپنے کرداروں کے واسطے سے اس زمانے میں لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ چلیں مڈ 90s کے کراچی چلتے ہیں۔ کچھ کو تو یاد ہوگا، اور جنہوں نے دیکھا ہے انہیں سن 1947 کی یاد بھی آتی ہوگی۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے صدیق سالک صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، ایز اے وٹنس ٹو سرنڈر۔ کبھی کبھی ذہن سے گزرتا ہے کہ اگر میں کراچی پر کتاب لکھوں اور وہ لکھوں جو میں نے دیکھا، تو اس کتاب کا نام یقیناً ہوگا میں نے کراچی جلتے دیکھا۔ ایز اے وٹنس ٹو ہیومن کیپیسٹی آف ادرنگ پہ پھر بعد میں بھی بات کریں گے۔ شہر کراچی کی زندگی کی کتاب کا یہ چیپٹر لیٹ 1980s میں لکھا جانا شروع ہوا تھا۔ کہنے کو ایک نئی پارٹی، نیا لیڈر، مگر ترکیب وہی پرانی، وکٹم مائنڈ سیٹ۔ میں جس عہد کی بات کر رہا ہوں وہاں اگر زندگی، رشتے، محبتیں، قربتیں اور دوستیاں تھیں تو اور بھی بہت کچھ تھا۔ بھتہ، جھگڑا، قتل، کرفیو، اغوا برائے تاوان، بھری بس کو روک کر تیل چھڑک کر انسانوں سمیت جلا دیا جاتا اور جلانے والے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا کرتے۔ ہڑتال کے دن کوئی دہاڑی دار، روزانہ کی کمائی کرنے والا بیچارہ اگر سڑک پر آ جاتا تو اس سے پہلے سڑک صاف کروائی جاتی اور پھر اسے بلندی سے لے جا کر نیچے پھینک دیا جاتا تاکہ سبق رہے۔ ارے نہیں، مذہب اگر کوئی تھا تو سب کا ایک ہی تھا۔ اس عہد کے کچھ کاروبار ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، اور کچھ لوگ جو خوش قسمتی سے مرے نہیں وہ ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو گئے۔ کچھ کو ڈپریشن کھا گیا۔ کاٹے ہوئے انسان ٹکڑوں کی شکل میں بوریوں میں بند ملتے تھے، کبھی کچرے پر، کبھی سڑکوں پر، کبھی ٹرین ٹریکس پر۔ کسی نے چنگیز خان کے بھتیجے ہلاکو خان سے پوچھا تھا، تم نے کبھی کسی پر رحم کیا؟ جواب ملا، ہاں، ایک دفعہ۔ ایک بچہ دریا میں ڈوب رہا تھا اور قریب ہی ایک عورت کھڑی ہوئی چلا رہی تھی، میرے بچے کو بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔ مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور بچے کے قریب جا کر اپنے نیزے کی نوک بچے کے پیٹ میں ڈال کر اس کو اٹھایا اور واپس لا کر اس کی ماں کے سامنے کر دیا کہ یہ لو، لے لو اپنا بچہ۔ کراچی شہر میں بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ احسان کرنے کی شکل یہ تھی کہ فون کر کے یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اپنے پیارے کی لاش یا اس کی بوری فلاں جگہ جا کر اٹھا لو۔ زندہ لوگوں کے فزیکل ہیلتھ چیک اپ کے لیے عقوبت خانے شاید کچھ لوگوں کو یاد ہوں، جہاں ڈرل مشین سے ہڈیوں کی طاقت چیک کی جاتی تھی، انسانوں کے جسموں میں سوراخ کیے جاتے تھے، جلایا جاتا تھا۔ عام عوام کو ان اذیت خانوں کے ایڈریس پتہ ہوتے تھے، مگر حکومتیں ہمیشہ ایک ہی بات ثابت کرنے میں لگی رہتی ہیں کہ قانون، انصاف اندھا ہوتا ہے، ہمت ہے تو غلط ثابت کر کے دکھاؤ۔ سڑک پر ہڑتال اور سڑکوں پر ہی پڑتال، مگر نتیجہ صرف سیاست۔ واقعہ ذرا شروع کے دنوں کا ہے مگر ریلیونٹ ہے۔ میری گلی کا ایک دوست جس کے ساتھ بچپن کے شب و روز گزرے، ہڑتال میں گھر سے نکلا اور قریب ہی سڑک پر اس کو گولی مار دی گئی۔ کچھ لوگوں کو رزق حلال کمانے کے لیے یہ کام بھی کرنے پڑتے تھے۔
کچھ روز بعد فوٹو شوٹ اور چیک دینے کی سیریمنی بھی میرے اسی دوست مرحوم دوست کے گھر پر منعقد ہوئی. ایک بہت بڑے سیاستدان آئے, چیک دیا, تصویریں کھینچیں. میرے مرحوم دوست کے والد صاحب نے چیک دیکھا اور چیک سیاستدان صاحب کو واپس کیا اور کہا کہ اتنے کا چیک میں تمہیں اپنی طرف سے دیتا ہوں, بس ایک گولی تمہیں وہاں ماروں گا جہاں میرے مرحوم بیٹے کو لگی تھی. ویسے کہنے کو حکومت کا کوئی آپریشن ختم ہو چکا تھا, تو کوئی چل رہا تھا, تو کوئی شروع ہونے والا تھا. اسٹوڈنٹس اپنے کورسز, کلاسز, ڈگریز میں سالوں لیٹ چل رہے ہوتے تھے. زندگی اور وقت دونوں ہی قیمت کھو چکے تھے. صبح کو گھر سے گیا کوئی شام کو واپس گھر آ جائے تو شکر, ورنہ مردہ خانوں کے چکر. ماں باپ خود اپنے بچوں کو دوسرے ملک بھیجنے کی کوشش کیا کرتے اور انہیں دعا دیا کرتے. حد تو یہ ہے کہ جس کی اولاد صرف ایک تھی, اس نے بھی اپنے بچے کو سرحد پار کروا دی کہ ہم دیکھ لیں گے. بہت سے اخبارات آرکائیوز آن لائن مہیا کرتے ہیں, ڈیٹ بائی ڈیٹ. وقت ملے تو دیکھیں. مگر یہ سب محنت آپ کو ہسٹری کے بارے میں تو شاید بتا سکے, لیکن اس کا دوسرا پہلو کھولنے میں شاید ناکام رہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائنڈ کنٹرول اینڈ کنٹرول آف ماسس کی سائیکالوجی, اس کو پڑھیں, تو بار بار دنیا کے مختلف علاقوں اور زمانوں میں ڈفرینٹ سیٹنگز میں سملر ریزلٹس پروڈیوس کرنے میں کامیاب رہتی ان تحریکوں کو پڑھیں تو بہتر ہوگا کہ سرچ کیجئے فیمس کلٹس, فیمس ایز ان فیمس اینڈ کلٹس ایز ان CULTS. اور جب نام مل جائیں تو ایک ایک کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, اور اب تو ویڈیوز کا زمانہ ہے, ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ویڈیو دیکھیں. امجد صاحب کچھ سال پہلے UK تشریف لائے. ہمارے علاقے میں بھی مسجد کے ایک ہال میں مشاعرہ منعقد ہوا. درمیان میں اپنی لکھی گئی شاعری کا پس منظر بھی ذکر کرتے رہے. کہنے لگے, ایک بار میرے بیٹے نے مجھ سے کوئی بات کہی. مجھے یاد آیا کہ یہی بحث میں نے اپنے والد صاحب سے بھی کی تھی. مجھے لگا کہ دنیا میں کچھ نیا نہیں ہوتا, بس دیکھنے والی آنکھ نئی ہوتی ہے. انسان رنگ, نسل, مذہب کا سہارا لے کر کس حد تک گر سکتا ہے. اگر اس کو مزید دیکھنا ہو تو قدرت اللہ شہاب کی کتاب سرخ فیتہ پڑھیے. پرانا ایڈیشن مل جائے تو سونے پر سہاگا. جاتے جاتے فیض احمد فیض یاد آ گئے. نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن, نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر چرا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے. ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے, جو چند اہل جنون تیرے نام لیوا ہیں. بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں, تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں. بجھا جو روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی. چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے, چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی. غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں, گرفت سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں. یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق, نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی. یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول, نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی. اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے, تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے. گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے, یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں. گر آج اوش پہ ہے تالے رقیب تو کیا, یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے, علاج گردش لیل و نہار رکھتے.